بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ رات بیان کی رات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ رات ذکر و اذکار کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے، تڑپنے کی رات ہے، مچلنے کی رات ہے، محبت جتانے کی رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے۔ اس لیے بیان بڑے مختصر انداز میں چند باتیں ہوگی، باقی سارا وقت ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر و اذکار میں لگائیں ذکر میں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سے لوح محفوظ پر قرآن کو مکمل کیا، اور پھر شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان پر اتارا گیا، اور پھر جب جیسی ضرورت پڑی جبریل علیہ السلام اس قرآن پاک کو لاتے رہے۔ خاص اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس رات میں سارے فیصلے ہم فرشتوں کو آگاہ کر دیتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ بارش برسانے والے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ سال میں کتنی مرتبہ کتنی بارش برسانی ہے، یہ اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ زمین سے جو پودے اگاتا ہے، اس پر بھی فرشتہ مقرر ہے کہ زمین میں ہم نے بیج ڈالا تو ایسے ہی بیج نکل نہیں آتا، بلکہ زمین میں سے بیج باہر نکالنے کے لیے بھی فرشتہ مقرر ہے۔ اس فرشتے کو اس سال کتنا بیج زمین سے باہر نکالنا ہے، اس کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ جتنے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، وہ سارے کاموں کی آگاہی فرشتوں کو آج کی رات دی جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کی روح نکالنی ہے، کتنے لوگوں کو پیدا کرنا ہے، یعنی روح ڈالنی ہے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج آگاہ کرتا ہے فرشتوں کو، اور فرشتے سال بھر ڈیوٹی بجاتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس رات کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، یہ رات تمہیں احساس دلاتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا رمضان ہے، تمہارا مہینہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ پہلا مہینہ جو گزرا یہ اللہ کا مہینہ تھا جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے، اور یہ شعبان المعظم جو ابھی جاری اور ساری ہے، اس مہینے کو آقا علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا، یہ نبی کا مہینہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب بھی شعبان آتا، پورا شعبان آپ روزہ رکھتے، پورا شعبان اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتے، خاص کر شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے، جبکہ آپ آقا علیہ السلام ہر گناہ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر معاملے سے پاک ہے، کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی لغزش آپ سے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں آپ کو پاک صاف ستھرا پیدا کیا، لیکن پھر بھی آپ استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور صرف یہ اس لیے تھا تاکہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں، ہم اپنے لیے روئیں، اپنے لیے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام خلاصہ فرماتے ہیں
اب یہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ آپ آج کی رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے. پہلے آپ موجود تھے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی, پھر آپ حجرے سے نکل گئے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا سرکار موجود نہیں ہے. دوڑ کر باہر نکلی, گمان آیا کہ کسی دوسری ازواج کے پاس پہنچے ہوں, لیکن تلاش کرتے ہوئے نکلی تو جنت البقیع کے کنارے سے جب چلی تو ایک جھلک نظر آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں ٹھہرے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر حضرت عائشہ قریب پہنچی تو آہٹ پا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کر دیکھا تو عائشہ نظر آئی تو کہے, عائشہ کیسے آنا ہوا؟ کیا تم نے یہ احساس کیا کہ اللہ اس کا رسول تمہارا حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے ایسا خیال نہیں کیا, بلکہ میں یہ خیال کرتی تھی کہ آپ کی مرضی, آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ قبرستان میں موجود ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ سنو, بنی قلب کی بکریوں کی مانند بال, جو اس کے بال ہیں بالوں کی مانند آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتا ہے, بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور بندوں کو جنت کا پروانہ دیتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں وہ بکریاں بنو قلب کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات مغفرت فرماتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف فرماتا ہے, کیسے بخشش کرتا ہے, کتنا بڑا رحم و کرم والا ہے, اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنی جلدی صلح کر لیتا ہے. برسوں کے گناہ, 100 سال کے, 200 سال کے, پوری زندگی کے گناہ کرنے کے باوجود بھی بندہ اگر رب کی طرف پلٹتا ہے, رب کی طرف آتا ہے, تو رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, میں تو تجھے بلا ہی رہا ہوں, اب تو آ تو صحیح میرے دربار میں آ کر مجھے بتا تو صحیح کہ تو کیوں پریشان ہے, تیرے پریشانی کی وجہ کیا ہے, تو کیوں مایوس نظر آتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. رب ارشاد فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو پریشان ہے, مایوس نظر آتا ہے, لیکن اے میرے بندے تو مایوس نہ ہو, تو پریشان نہ ہو, بلکہ بتا تو کیا چاہتا ہے. اگر بندہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو رب فرماتا ہے کہ ابھی تو نے بولا نہیں, تیرے بولنے سے پہلے میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, رب ارشاد فرما رہا ہے. اب اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. بنی اسرائیل کا دور ہے, ایک بندہ ذرا پیسے والا تھا. وہ بندہ معمول یہ بنا رکھا تھا کہ روزانہ شراب پیتا اور لڑکی گھر لے آتا. شرابی بھی تھا اور زانی بھی تھا, شرابی بھی تھا اور زانی بھی تھا. روزانہ کا اس کا معمول رہا. جوان ہونے کے بعد پورے 30 سال اس کا یہی حال رہا. 30 سال تک لگاتار وہ یہی روزانہ ڈیلی کا معمول رہا. اب ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ وہ باہر جا کر شراب بھی پیا اور ایک لڑکی لے آیا. گھر میں لانے کے بعد جب اس نے کوشش کی تو وہ لڑکی رونے لگی. اس نے کہا رونا کیسا, میں تو سودا کر کے لایا ہوں, 60 دینار دے کر لایا ہوں اور مرضی سے لایا ہوں,
میں نے زبردستی نہیں کی ہے. تو وہ لڑکی عرض کہتی ہے کہ میں ویسیا نہیں ہوں، میں بکاؤ نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اور اس جگہ تک میں بھوک کی وجہ سے پہنچی ہوں. وہ رو رہی تھی. اس بندے پر اس کا رونا اثر کر گیا. اس کو اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ یہ میں کون سا کام کر رہا ہوں، یہ میں کس گناہ میں پڑا ہوا ہوں، اور ایسے مجبور لوگوں کا بھی میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ جبکہ مجھے اللہ نے تو سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی قدر نہیں کر رہا. بس اس نے کہا کہ بہن، جیسے تو آئی تھی ویسے ہی واپس چلی جا. یہ جو تجھے پیسے دیے ہیں یہ لے جا اور اس سے اپنا گھر چلا لے. 60 دینار اس وقت کے بہت تھے. باہر اگر اس کو نکالے تو لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے. 60 دینار دے دیے، اس کو رخصت کیا. ابھی وہ لڑکی گھر نہیں پہنچی. اس کو کیا پتا تھا کہ ملک الموت آ کر سر پر ٹھہرا ہے. ملک الموت آ کر سر پہ ٹھہرا ہے. گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، ابھی یہ پوری طرح سے سنبھل نہیں پایا. بس اس نے سچے دل سے توبہ کی، اور جب وہ لڑکی جا رہی تھی تو اس سے بھی کہا کہ بہن میرے لیے دعا کرنا، میں بڑا ہی کمینہ آدمی ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب وہ جاتے جاتے اس لڑکی نے بھی دعا دی کہ پروردگار، اس نے تیرا خیال کرتے ہوئے، تجھے ڈرتے ہوئے، تیرا احساس کرتے ہوئے، اے پروردگار میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، بلکہ مجھے وہ انعام دے کر روانہ کر دیا. اے پروردگار تو اس کی مغفرت فرما دے. اس نے بھی دعا دی اور نکل گئی. اب اس کا گھنٹہ آدھے گھنٹے کا وقت ہوا، ملک الموت آ گیا، روح قبض کر دی، نکل گیا، روح لے کے نکل گیا. اب وہ آدمی تو اتنا خطرناک تھا، پورے گاؤں میں ایک آدھا ہوتا نا ایسا، تو اس کو گھر کے باہر یعنی گاؤں کے باہر نکال کے پھینک دو. کون جاتا ہے اس کے پاس، کون قریب جاتا ہے، کون اس سے مروت کرتا ہے. تو اتنے برے حال کا وہ آدمی تھا کہ اگر صبح پتا چلتا کہ یہ مرا ہوا ہے تو کوئی اس کی میت کو بھی نہیں جاتا، کیونکہ پہلے کے لوگ تھے ایسے. ایک مرتبہ ٹھان لیا کہ ادھر جانا نہیں ہے تو نہیں جاتے تھے. تو وہ بنی اسرائیل کے اس میں اس کا حال تو یہی ہوتا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا نام کفل تھا، اس کفل کی بخشش کر دی، اور بخشش کرنے کے بعد سنہری لفظوں میں جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر سنہری الفاظ میں اس کے دروازے پر لکھ دو کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اس کو معاف کر دیا ہے. اب لوگ جمع ہوئے، صبح ہوئی تو ایک کی نظر پڑی، اس نے دیکھا یہ کیا لکھا ہوا ہے. جا کر قریب دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو بخش دیا. اور ساتھ میں یہ نیچے تحریر لکھی تھی کہ اس کو سجا کر سنوار کر، یعنی نہلا دھلا کر پوری طرح سے سجا کر اس کو ہمارے پاس روانہ کر دو، یعنی اس کی میت کرو، اس کے میت میں جاؤ، اس کے میت کا انتظام کرو. یہ بھی ساتھ میں حکم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ کیسے ہوا یہ؟ ارے یہ تو بڑا ظالم تھا، یہ تو بڑا شرابی تھا، یہ تو بڑا یہ تھا، زانی تھا، پھر اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ تو سب مل کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ فلاں فلاں بستی سے ہم آئے ہیں، اس بستی میں ایک آدمی ایسا تھا، لیکن رات میں وہ مر گیا، تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اب اس کو پوری طرح سے سجا کے سنوار کے ہمارے حوالے کر دو، یعنی اس کی تدفین کا انتظام کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار ارے اس نے کیا کیا ایسا کہ تو نے اس کی بخشش کر دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ،
اس نے ہمارے ساتھ صلح کر لی، ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ اس نے گناہوں سے معافی مانگ لی، ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ بخشش ہونے کے بعد، یعنی توبہ قبول ہونے کے بعد اس کی زندگی کتنی گزری، کون سا نیک عمل کیا اس نے، کوئی عمل نہیں کیا، صرف توبہ کی نیت کی تھی اور نیت کر لی، توبہ بھی کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا کہ اے پروردگار مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، پوری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، لیکن اے پروردگار آج میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تیری طرف رجوع ہو گیا ہوں، آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توبہ کو قبول کر لیا اور اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا، اور کہا کہ یہ آج کے بعد میرا دوست ہے۔ تو آج کی رات اللہ سے مغفرت مانگنے کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ سب کے سامنے نہ صحیح کہ ایک کونے میں پڑھ کر کہ تمہیں رو دھو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر تو بیٹھو، تھوڑی دیر تو رب سے باتیں کرو، تھوڑی دیر تو رب کو مناؤ، تھوڑی دیر تو رب کو سمجھو۔ آج اگر نہیں سمجھے تو پھر سمجھیں گے کب؟ بس ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہارون رشید کے زمانے میں تھے، بغداد شریف، آپ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں رہتے تھے، آپ کا پورا رہنا سہنا سب قبرستان میں تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ بازار میں آئے، جیسے یہ بازار لگا ہے نا، ایسے لمبا بازار تھا بغداد کا، بازار میں آئے، بازار میں آ کر ٹھہرے، لوگوں سے باتیں کریں گے، لوگوں کام بھی کرو، اللہ کی یاد بھی کرو، آج مان لو، آج اللہ ماننے کو تیار ہے، تم بھی مان لو، آج اللہ تمہاری بات ماننے کو تیار ہے، آج تھوڑا سا وقت اللہ کو بھی دو، بازار میں ٹھہر کر لوگوں سے کہہ رہے، پر لوگ ہیں کہ کوئی سننے کو تیار ہے، ارے جہاں بڈھا سٹیا گیا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، اس کا کون سننا، نظر انداز کر رہے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں، آپ بول رہے، کوئی سننے کو تیار، سب اپنے اپنے کام میں لگے۔ ہارون رشید بادشاہ ادھر سے گزرا، دیکھا کہ حضرت تو یہاں ٹھہرے ہیں، کیونکہ وہ آپ ہارون رشید کے مرشد تھے، اب وہ مرشد کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر پھر پہنچا قریب میں، کہا حضرت کیا بات ہے، آپ یہاں پہ ٹھہرے؟ تو کہا کہ ہاں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا اللہ اور بندے میں صلح کرا رہا ہوں، اللہ اور بندے میں صلح کرا رہا ہوں۔ بولے کیسی صلح؟ بس اللہ اور بندے کے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کچھ نتیجہ نکل رہا ہے؟ تو کہا ہاں نتیجہ تو نکل رہا ہے، اللہ مان رہا ہے، یہ بندے مان نہیں رہے، اللہ مان رہا ہے، اللہ کہہ رہا آؤ مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو، آج اگر تم بخشش مانگو گے بخشش دے دی جائے گی، آج تم مغفرت مانگو گے مغفرت دے دی جائے گی، آج جہنم سے چھٹکارا مانگو گے چھٹکارا دے دیا جائے گا، آج جنت کا پروانہ مانگو گے جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، آج سکون مانگو گے سکون دے دیا جائے گا، آج قبر کی وحشت سے اگر تم بچنا چاہتے ہو بچا لیا جائے گا، آج سب کچھ اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن بندہ ہے کہ لینے کو تیار ہی نہیں، بندے ماننے کو تیار نہیں، کوئی آنے کو ہی تیار نہیں، بازار میں پریشان ہے۔ ہارون رشید بولا نکل گیا، کچھ دن گزرے تو دیکھا، پھر ادھر سے گزرا قبرستان کے قریب سے، تو دیکھا کہ یہ قبروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی قبروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہارون رشید پھر پریشان ہونے بولا آج یہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ پھر قریب پہنچا، کہا حضرت کیا بات ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، آج اللہ اور بندوں میں صلح کرانے میں لگا ہوا ہوں۔ صلح؟ کہاں صلح کرانے میں لگا ہوں؟ تو کہا پھر کچھ بات بنی؟ کہاں بات تو بنی ہے، پھر کیا حل نکلا؟ تو حل یہ نکل رہا ہے کہ آج
बंदे मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा है। आज बंदे मान रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा है। खुदा की कसम यही मामला हकीकत है कि कब्र में जाने के बाद बंदे तो मानते हैं, अल्लाह नहीं मानता। लेकिन आज ये मामला है कि अल्लाह मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे। अल्लाह बुला रहा है, 5 वक्त बुला रहा है, 5 वक्त के अलावा भी अल्लाह बुलाता है कि आओ आओ भलाई की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ मुझसे मिलने के लिए, आओ मुझसे मांगने के लिए, या फिर मेरे दरबार में आकर थोड़ा बैठो तो सही, मांगो तो सही, देखो तो सही कि तुम्हारा रब कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा सत्तार है, कितना बड़ा गफ्फार है और कितनी बड़ी ऊंची शान वाला है। रब इरशाद फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द अल्लाहु ला युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। रब इरशाद फरमा रहा है, जो कुछ जमीनों आसमानों में है वो तुम्हारे रब का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो मामला आज हम मान लें, खुदा की कसम अल्लाह तो मानने को तैयार है, हम जो चाहे अल्लाह करने को तैयार है, लेकिन कब्र में जाने के बाद हम मानेंगे, अल्लाह मानने वाला नहीं है। आज जरूरत है हमें मानने की। अगर आज हम मानते हैं तो खुदा की कसम अल्लाह भी मानता है। फिर अल्लाह अगर हमको मान गया, अल्लाह हमसे रजामंद हो गया, अल्लाह हमसे खुश हो गया, तो फिर फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह की खुशी क्या है कि जब बंदा दुनिया से गुजरे तो वो जहन्नम से आजाद हो और जन्नत का परवाना उसके हाथ में हो, तो गोया कि अल्लाह उससे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। इस हाल में वो दुनिया से जाता है। लेकिन अगर अल्लाह नाराज हुआ तो सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है। तो आज जरूरत है हमें अल्लाह को मनाने की, अल्लाह को रजामंद करने की, उसके महबूब को समझने की और उसके महबूब से मोहब्बत करने की और उसके महबूब के अमल पर जिंदगी गुजारने की। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वीजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह छुपाया नहीं जा सकता, ये ला इलाहा इल्लल्लाह दिखाया नहीं जा सकता और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सीने में चाहिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह होलिये पे चाहिए। दिखावट में मोहम्मदी बन जाए और दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह को बसा ले तो फिर हमारी जिंदगी भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस रात से पूरा पूरा फायदा उठाने की सआदत नसीब फरमाए। और फिर ये प्रोग्राम होने के बाद घर न जाए थोड़ी देर के लिए, कहीं एक अकेले में कोने में बैठ करके अपने अपने इसमें मस्त में एक 10 मिनट 15 मिनट तो कम से कम अल्लाह से बोले। खुदा की कसम आज की रात अगर जो बोलना है वो अल्लाह से बोल दे। सिर्फ अल्लाह ही सुनने वाला है। कौन है सुनने वाला? कोई भी सुनने वाला नहीं। तो अल्लाह ही को सुना दे। जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी दुश्वारियां हैं, चाहे दुनिया की हो आखिरत की हो, सुनाए तो सही। अल्लाह ने कब कहा कि दुनिया मत मांगो? अल्लाह ने ये नहीं कहा दुनिया मत मांगो। अल्लाह ने तो कहा पहले दुनिया मांग फिर आखिरत मांग। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब इरशाद पर पहले दुनिया मांग फिर आखिरत मांग और फिर जहन्नुम से आजादी मांग। ये रब तबारक व तआला का फरमान है। तो आज थोड़ी देर बैठ के अल्लाह से गुफ्तगू कर ले इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज की जो गुफ्तगू होगी खुदा की कसम वो हमारी कामयाबी के लिए काफी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत थोड़ा सा करेंगे बयान।